الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 31 میں ہم نے دیکھا وعلم اور تعلیم دی اللہ تعالیٰ نے آدم کو الاسماء کلہا اس کے ہر نام کی، یعنی اس زمین کے ہر نام کی، ثم پھر اردہم ان کو پیش کیا، یعنی ان تمام زمین کی چیزوں کو، مخلوقات کو پیش کیا علی الملائکہ ملائکہ پر، فرشتوں پر، فقالا پھر فرمایا انبیونی تم سب مجھے خبر دو یا مجھے بتاؤ، فرشتوں سے کہا بی اسمائی ہؤلائی ان کے ناموں کی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بسانا تھا تو زمین کی تمام چیزوں کا علم، جو ضروری علم تھا چیزوں کا، وہ دے دیا گیا، ان کے نام سکھا دیے گئے۔ نام کا مطلب ہوتا ہے اس چیز کا تعارف کرا دیا گیا، اور فرشتوں سے کہا گیا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ تو زمین میں خون ریزی کرے گا، اور ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں اور ہم آپ کی تقدیس کرتے ہیں، آپ کی حمد کرتے ہیں، تو ہمارے مقابلے میں یہ تو خون ریزی کرے گا۔ تو اس کے بعد حضرت آدم کو وہ نام سکھا دیے گئے، حضرت آدم کو دنیا کی چیزوں کے بارے میں خبر دے دی گئی، اور ان چیزوں کو پھر، یا ان مخلوقات کو، ان موجودات کو، موجودات کہتے ہیں جو چیز موجود ہو، زمین کی موجودات، ان کو فرشتوں پر پیش کیا گیا، اور فرشتوں سے کہا گیا کہ اب تم بتاؤ، تم ان کا تعارف کراؤ، تم ان کے نام بتاؤ، لیکن اگر تم سچے ہو، یعنی تم اس بات میں سچے ہو کہ یہ جو میں نے مخلوق انسان بنائی ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ خلافت سنبھال سکے، اگر تم اس بات میں سچے ہو جو تم نے دلیل پیش کی کہ یہ خون ریزی کرے گا، تو تم پھر ان کے نام بتاؤ، اگر تم اس قابل ہو یا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں زمین کی خلافت ملنی چاہیے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ قالو، قالا کا مطلب کہا، واو الف جمع کی علامت، تو ان سب نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا سبحانکا، سبحان یہ وہی تسبیح سے نکلا ہوا لفظ ہے، سبحان پاکی بیان کرنا، تسبیح پاکی بیان کرنا، سبحانکا کا یہ ضمیر ہے سامنے والے کے لیے جس سے بات ہو رہی ہے، مخاطب کے لیے سیکنڈ پرسن، اس کے لیے تم، تمہیں، تمہارا، یعنی آپ پاک ہیں۔ سبحانکا اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے وہ کہتے ہیں کہ آپ پاک ہیں، ہر عیب سے پاک ہیں، یعنی ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں۔ لا نہیں، علم نہیں ہے علم، لنا لام کے لیے، نہ یہ پھر وہی ضمیر، اب یہ فرسٹ پرسن کی یعنی بولنے والے کی ضمیر ہے، کا سامنے والے کے لیے تھی اور نہ بولنے والے کے لیے، لیکن یہ نہ پلورل ہے، یعنی فرسٹ پرسن متکلم، لیکن ہمارا، ہمیں والا معنی اس میں ہوتا ہے۔ لنا ہمارے لیے، علم لنا علم ہے ہمارے لیے، معاف کیجیے گا، لا علم لنا کوئی علم نہیں ہمارے لیے، یعنی فرشتوں نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ کو کہا کہ آپ پاک ہیں، کس کے جواب میں؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، آپ پاک ہیں، لا علم لنا ہمارے لیے کوئی علم نہیں، یعنی ہمارے پاس کوئی علم نہیں، الا سوائے ما جو علمتنا، علمہ کا مطلب ہوتا ہے وہی تعلیم دی، تا یہ پھر سامنے والے کے لیے، بالکل یہ کا والا معنی ہے اس میں، تا جو ہے تم، تمہارا، تمہیں، یعنی علمتا کا مطلب آپ نے تعلیم دی، نہ پھر وہی ہمیں، علمتنا علمہ تعلیم دی، علمتا آپ نے تعلیم دی، علمتنا آپ نے ہمیں تعلیم دی، ما علمتنا جو تعلیم دی آپ نے ہمیں،
الا ما علمتنا، سوائے جو تعلیم دی آپ نے ہمیں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ لا علم لنا، کوئی علم نہیں ہمارے لیے سوائے جو تعلیم دی آپ نے ہمیں. یعنی جو آپ نے ہمیں تعلیم دی، جو آپ نے ہمیں سکھایا، اللہ تعالیٰ سے فرشتے کہہ رہے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے. یعنی ان کو کہا گیا کہ ان کے نام بتاؤ، تو انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ آپ پاک ہیں ہر عیب سے، اور ہمارے پاس کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھایا. ما علمتا، جو آپ نے سکھایا نہ ہمیں. انا، بے شک، کا پھر وہی سامنے والے کے لیے، بے شک آپ، انتا اس کا بھی وہی مطلب ہے آپ. یعنی یہ دو دفعہ ایک ہی کلمہ ایک ہی معنی کا آ گیا تو اس میں زور پیدا ہو گیا. انا کا انتا، کہ بے شک آپ، العلیم الحکیم. الف لام خاص کرنے کے لیے، یعنی یہ بتا رہا ہے کہ سننے اور بولنے والے کو پتا ہے کہ یہ کس علیم کی بات ہو رہی ہے یا کس حکیم کی بات ہو رہی ہے. اور ادھر الف لام کا ایک اور معنی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں تمام قسم کے علیم ہونے کی تمام اس میں اقسام شامل ہو گئی، حکیم ہونے کی تمام اقسام شامل ہو گئی. علیم علم والا، اور اس میں وہ ہمیشگی کا معنی ہے. یہ وہی کلمہ ہے رحیم، جس میں یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جاننے والا ہے. الف لام پھر خاص کرنے کے لیے، اور حکیم حکمت والا، یعنی جو حکمت سے کام کرتا ہے. یعنی آپ بنیادی طور پر فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی علم اور آپ کی حکمت یہ صرف آپ ہی کے پاس ہے، ہم اس کو نہیں جانتے. ان کا، کہ بے شک آپ ہی علیم ہیں اور آپ ہی حکیم ہیں، یعنی آپ ہی حکمت والے ہیں اور آپ ہی جاننے والے ہیں. تو یہ ان کا جواب تھا جب جن چیزوں کے نام حضرت آدم کو سکھائے گئے اور ان چیزوں کو جب فرشتوں پر پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ اگر تم سچے ہو کہ یہ انسان جو ہے یہ خلافت کے قابل نہیں ہے تو تم ان چیزوں کے نام بتا دو. اس انسان کو تو میں نے یہ سکھایا، اس کو تعلیم دی، اس کے اندر یہ علم رکھا، اور اس نے چونکہ دنیا میں خلافت کا کام کرنا ہے تو اس کو اس دنیا کی، اس زمین کی چیزوں کا میں نے بتا دیا. لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اس کے مقابلے میں بہتر ہو اس کام کے لیے تو تم مجھے اس کا تعارف کرا دو. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے اس کے سوا جو آپ نے ہمیں سکھایا، اور بے شک آپ ہی جاننے والے ہیں اور آپ ہی حکیم ہیں، حکمت والے ہیں. آپ کی ہی حکمت ہے، آپ ہی جانتے ہیں کہ اس معاملے کو کیسے چلانا ہے اور کس کو خلافت دینی ہے. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. آج اس کو شروع کرتے ہیں، انشاءاللہ کل اس کو ختم کریں گے. قالا، فرمایا، یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا. فرشتوں نے تو جواب دے دیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اے آدم. پھر اللہ تعالیٰ نے خطاب کرو حضرت آدم کی طرف کیا اور ان سے فرمایا اے آدم، انبی ہوں. انبی وہی خبر دو، یہ وہی لفظ ہے، ہم نے پہلے بھی دیکھا نبی خبر دینے والا ہوتا ہے، اسی کی ایک شکل ہے. انبی کا مطلب ہے خبر دو، ہم انہیں. یہ ہو کی جمع ہے تھرڈ پرسن. جب ہم کہتے ہیں وہ، اس، انہیں، ان کا، تو اس کے لیے یہ ہم استعمال ہوتا ہے، ہو استعمال ہوتا ہے. یہ ہو کی جمع ہے ہم، یعنی ان کو خبر دو، یعنی فرشتوں کو. انبی ہوں، ان کو بتاؤ. بی ساتھ ذریعہ وجہ سے کو کے، بی اسمائہم، اسماء نام کی جمع، ہم. اب یہ ان چیزوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. یہ والا ہم تھا فرشتوں کے لیے کہ ان کو خبر دو بی اسمائہم، ان کے ناموں کی. یہ ان کون ہیں؟ وہ تمام موجودات جن کے نام سکھائے گئے تھے، زمین کی وہ تمام چیزیں، زمین کی وہ تمام مخلوقات. اسمائہم، ان کے نام کے ساتھ ان کو خبر دو، یا ان کے نام کی خبر ان کو دو، یعنی ان کے نام کے بارے میں ان کو بتاؤ. اے آدم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے آدم، انبیہم، خبر دو ان کو، بتاؤ ان کو، بی اسمائہم، ان کے ناموں کی، یعنی ان کا تعارف کراؤ ان کو، ان چیزوں کا. فا پس، لما جب، انبا وہی کلمہ ہے. انبی کا مطلب تھا خبر دو، انبا کا خبر مطلب ہے خبر دی. جب خبر دی حضرت آدم نے، ہم ان کو یعنی فرشتوں کو،
وہی ہو کی جمع تھرڈ پرسن کے لیے، وہ، اس، ان. تو ان کو خبر دی جب حضرت آدم نے بھی کی اسمائہم، اسماء نام، ہم ان کے نام، جب ان کو حضرت آدم نے خبر دی ان کے ناموں کی، یعنی فرشتوں کو خبر دی ان زمین کے موجودات اور مخلوقات کے ناموں کی. قالا، پھر فرمایا. آگے کلام یوں چلے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں جو تم سب نہیں جانتے. انشاءاللہ اس کو ترجمے کے ساتھ کل دیکھیں گے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.